وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک آنکھ دبا کر اس کا کوئی دوست کیسی ہے وہ کہہ کر افق کے بارے میں پوچھے۔ زمانہ جدید کے لوگوں میں زمانہ قدیم کے افق پر اس کا دل آ گیا۔ وہ اسے بے حد پسند تھی۔ وہ اس سے شادی کا وعدہ کر چکا تھا۔ پہلی بار صرف اس سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا افق کے معاملے میں وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ اس کے جیل جانے پر بہت سی لڑکیوں نے فون کر کے اپنی پریشانی ظاہر کی، اپنی مدد پیش کی، لیکن جیل سے ضمانت پر رہا ہونے کے بعد جو آواز اس نے افق کی سنی، اس نے اسے حیران کر دیا۔ اسے اس پر پیار آیا اور وہ اسے اچھی لگنے لگی۔ پاپا خود ہی لاہور DHA آ گئے، اپنے دوست کی آمد کے بارے میں بتانے لگے اور وہ سنتا رہا۔ تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ انہوں نے برا مانا۔ وہ سنبھل کر بیٹھا۔ کب آ رہے ہیں انکل؟ وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، اس بار خاندان کے ساتھ آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے انتظار میں ہیں اس بار۔ ضرور ہوں گے۔ وہ ابھی بھی متوجہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے اپنی بات کر لو یا میری بات سن لو، یا مجھے وقت دے دو لکھ کر اس وقت بات کریں۔ آواز سختی اور غصے سے تن گئی۔ مجھے کرنے دے بات۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے دوست کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی ہے۔ یہیں سے مناسب لگا بات شروع کرنا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ آگے؟ اس سوال کے آگے نے اس کی جرت کو پیچھے ہی کر دیا، کیونکہ آگے پیچھے اور کچھ بتانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ افق، وہ مجھے پسند ہے اور بس۔ اور یہ سب انہیں جاننا نہیں تھا۔ انہیں جو جاننا تھا وہ بتا کر شرمندہ ہی ہوگا۔ وہ میرے کالج سے نہیں ہے، اس شہر سے تو ہے نا۔ ان کے انداز میں گہری تار تھی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اور تفصیل اور کیا بتانا؟ ضرور چلوں گا، لیکن تم جانتے ہو کہ جانے میں پہل میں نہیں کرتا۔ تم انہیں یہاں بلوا لو۔ وہ ایسے نہیں آ سکتے۔ بات پھر وہیں آ گئی تھی۔ پھر کیسے آ سکتے ہیں وہ؟ اسے لگا کہ اس کا باپ ایک اچھا وکیل صفائی بھی ہے، وکیل استغاثہ بھی، اور جج بھی۔ اعتراضات بھی وہی اٹھائیں گے اور فیصلہ تو کرنا ہی انہیں ہے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ وہ جان گیا کہ پاپا کیا سمجھ رہے ہیں۔ انہیں لگ رہا ہوگا کہ وہ آگے پیچھے چلتی قیمتی کاروں میں ان کے فارم ہاؤس پر آئیں گے، لنچ ڈنر ساتھ ہوگا، اور اسی دوران سب معلوم ہو جائے گا کہ کون کس کے ہم پلہ ہے۔ ہماری کلاس کے نہیں ہیں وہ۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا، پھر وہ ایسے ہنسے جیسے پہلے سے ہی جانتے تھے۔ امان کی شکل پر آنے والے تاثرات دیکھنے لائق تھے۔ وہ گھی کو الٹی انگلی سے نکالتے تھے نہ ہی سیدھی سے۔ وہ پیندے میں سوراخ کر دیتے تھے، تپش کے ذرا پاس رکھ دیتے تھے اور پگھلا کر نچوڑ لیتے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم ایک مسئلے میں کسی بری طرح سے پھنس گئے تھے، وہی کار ایکسیڈنٹ والا مسئلہ؟ یاد ہے؟ حیران ہوا۔ جانتے ہوں گے کہ میں نے کیسے تمہیں اس مسئلے سے نکالا، کس کس سے رابطے کیے میں نے۔ یہ سب تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا، وہ اپنے داماد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ، تم سے کوئی قتل ہو جائے، تم جیل چلے جاؤ یا کہیں اور دھر لیے جاؤ، کسی دشمن کی پکڑ میں آ جاؤ، کسی گورنر، کرنل، جنرل، منسٹر کو فون کروا سکتے ہیں، چلو کسی چھوٹے سے SP کو، MPA کو۔ اگر تم دیوالیہ ہو جاؤ تو کسی بینک سے تمہیں چند کروڑ کا لون دلوا سکتے ہیں۔ اس کے باپ نے 3 فیکٹریاں رات سوتے میں سپنے دیکھتے دیکھتے ہی نہیں لگا لی تھیں۔ وہ تو فیکٹری میں کام کرنے والے چوکیدار پر بھی نظر رکھتے تھے۔ اس کا چہرہ اتر گیا، لیکن اس نے اپنے باپ کی ہر بات کو درست مانا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ محبت کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا، اور اسی کا سہارا لیا جس سہارے سے اسے ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ تمہیں کیا اچھا نہیں لگتا سن؟ چند سال پہلے تم ایک ہالی ووڈ کی ماڈل کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے، اور تم یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ تم اس سے ضرور حاصل کرو گے۔ تم نے اپنے کمرے کی دیواروں کو اس کی تصویروں سے بھر دیا تھا۔ وہ بچپنا تھا۔ اس سے وہ ماڈل یاد آ گئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ میں سنجیدہ ہوں۔ اس نے پہلو بدلا۔ جیسے تم خلائی سفر پر جانے کے لیے سنجیدہ تھے۔ وہ مشکل تھا۔ اپنے پاپا کی یادداشت پر وہ اش کر اٹھا۔ یہ بھی مشکل ہے سن، بہت مشکل، بلکہ ناممکن۔ مجھے افق سے ہی شادی کرنی ہے پاپا۔ آپ مان جائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بہت آرام سے درخواست کی۔ فیصلہ کر چکے ہو؟ آرام سے ہی پوچھا گیا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ ٹھیک ہے، کر لو۔ تعلیم تو مکمل کر ہی چکے ہو، شادی بھی کر لو۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ پھر میرا تعلق ختم ہو جائے گا پاپا، پلیز۔ خاموشی کا ایک اور وقفہ آیا۔ آغا سے مل لو۔ میں ان سے مل چکا ہوں کئی بار۔ آغا کا تذکرہ اسے برا لگا۔ پھر ملو۔ ماریا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ تم سے ایک بار پرپوز کر چکے ہو۔ واپسی پر تم کافی ڈسٹرب رہے تھے اس کے انکار پر۔ وہی کمال کی یادداشت۔ افق اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ صرف خوبصورتی پر ہی فدا ہو گئے ہو تو پھر ڈبل ڈیل کرو نا، ڈبل فائدہ لو۔ ماریا خوبصورت بھی ہے، آغا کی بیٹی بھی۔ دے تالی والا انداز تھا۔ پاپا، اس نے کچھ اور کہنا چاہا سن؟ انہوں نے آنکھوں کو گہرا زاویہ دیا اور آواز میں تنفر اور تنبیہ بھری۔ اگر میں تمہیں کسی چھوٹے مقدمے میں جیل کروا دوں تو تم یا کوئی کیا کرے گا؟ باہر آ جاؤ گے؟ شادی کر لو گے پھر اس لڑکی سے؟ تو سن، اپنی پشت پر ایک ہاتھ ایسا ضرور رکھو جو وقت پڑنے پر تھپکی بھی دے
اور ہاتھ بڑھا کر گڑے سے بھی نکال لے۔ یہ ہاتھ تمہیں خود بنانا ہے۔ اپنے باپ کے دلائل کے سامنے وہ ابھی بچہ تھا۔ تمہارے جیسے لڑکوں کی پسند، محبت، عشق میں خوب واقف ہوں۔ چند دن پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، پھر سمندروں سے عشق کرنے لگتے ہیں، پھر غاروں میں جا چھپتے ہیں، چند دن جنگل جنگل، پھر شہر شہر، گاؤں گاؤں۔ تم ایک جنس ہو اور کئی دوسری جنسوں میں حلول کرتے ہو، جڑتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے اور پھر واپس خود میں آ جاتے ہو۔ تو میں تمہارا باپ ہوں۔ خود میں جھانک کر دیکھو، تم چاہتے کیا ہو؟ کیا صرف وہ لڑکی ہر چیز، ہر رتبے سے بالا تر ہے؟ صرف وہ لڑکی تمہیں پسند ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ کندھے پر تھپکی دے کر وہ چلے گئے۔ زبردستی کے وہ قائل نہیں تھے، ہاں ترکیب عمل کے بہت بڑے مداح تھے۔ اگلے ہی ہفتے اسے ساتھ لے کر امریکہ آ گئے کہ انہیں شرمندہ نہ کروائے اور آغا سے صرف مل لے، پھر بے شک انکار کر دے۔ آغا ان کے دوست تھے، لیکن دولت نے ان میں 4-5 زیادہ ہی لگا دیے تھے، اس لیے ان کی پرواز سب میں اونچی تھی۔ دوستی میں چھپے ہوئے گہرے عناد اور بغض کو غلام علی ہی نبھاتے تھے۔ کسی اور طرح تو آغا کی دولت ہاتھ آتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بہت بار کوشش کی وہ ان کے پارٹنرز بن جائیں، کئی بار امریکہ بڑے بڑے منصوبے لے کر گئے، لیکن وہ سگار پیتے سنتے رہے۔ سب سن کر آخر میں سر ہلا کر دیتے، ضرور کرو، ضرور کرو، بیسٹ آف لک۔ ان کی اتنی بار کی بیسٹ آف لک کے باوجود غلام علی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کھوٹے سکے اور کھوٹے بیٹے کی طرح انہیں یقین تھا کہ یہ آگا بھی ضرور کام آئے گا۔ غلام علی کو یقین سا تھا کہ وہ رشتہ داری پر آ ہی جائے گا۔ ہوٹل سے یہ لوگ پہلے ان کے ہی پاس گئے۔ ماریا نے شاید شوق میں پاکستانی لباس پہنا تھا، سفید شفون کی قمیض اور سفید ہی چوڑی دار پاجامہ۔ دوپٹہ ہلکا گولڈن تھا اور ستاروں جیسا جھلملا رہا تھا۔ عدن نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے 3 انگلیوں سے اس کے ہاتھ کو چھو کر ہائے کا جواب دیا۔ دوپٹہ جو اس سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، وہ کبھی کندھے سے ڈھلکتا، کبھی گردن سے۔ وہ اکٹھا کر کے گردن میں چن دیتی، پھر بھی ذرا سا ہلتی تو وہ ڈھلک کر گرنے کو آ جاتا۔ وہ تو اسی مشغلے میں مشغول تھی۔ عدن ٹھیک 8 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن کیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے خوبصورت ہوتے جاتے ہیں؟ ایک بار خوبصورت پیدا ہونے والے پھر بس کیوں نہیں کرتے؟ مصری حسیناؤں کی تو فرعونیت سی ادا لیے وہ لا تعلق سی ایک طرف بیٹھی تھی۔ عدن کی بہن شمائل نے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار ہونٹ کھول کر بند کیے بیٹھی رہی۔ یہی کام عدن نے کیا تھا اور اس کا جواب بھی یہی ملا تھا۔ ڈنر کے لیے انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ اس کے پاپا اور ماریا کے ڈیڈ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ عدن کی ماما ماریا کی ماما سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈنر کے لیے وہ باہر جانے لگی تو ماریا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی، اٹھی تو دوپٹہ پھر پھسل کر ایرانی قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ عدن ذرا سا جھکا اور دوپٹے کو پکڑ لیا۔ وہ خود جھک کر اٹھانے والی نہیں تھی، وہ بنا دوپٹے کے ہی نکل جانے کے ارادے سے تھی۔ اتنے نخرے اس نے کبھی انسانوں کے نہیں اٹھائے تھے، کہاں ایک کپڑے کے اٹھاتی۔ شیفون کے جھل مل کرتے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لے کر عدن نے ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر جمایا اور 2 انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ آسمان سے اتر کر سیدھی یہیں آ رہی ہو؟ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، قدم بڑھاتی آگے چلنے لگی۔ عدن بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ چند قدم آگے چل کر اسے خود سے 2 قدم پیچھے محسوس کر کے اس نے گردن موڑی۔ ابھی تک ویسے ہی ہو؟ عدن نے اپنا جاندارانہ کہکہ اس کی پشت پر چھوڑا۔ جب وہ 19 سال کا تھا تو تیسری بار امریکہ اس کے پاس گیا تھا۔ پہلی بار وہ صرف 6 سال کا تھا، دوسری بار صرف 9 سال کا، اور تیسری بار میں نئے جوش اور نئے خیالات سے بھرا 19 سال عدن تھا۔ پاپا تو آتے جاتے رہتے تھے، لیکن وہ صرف 3 بار ہی گیا تھا۔ پاپا نے اس سے بار بار کہا تھا کہ وہ ماریا سے دوستی کر لے، اس کے ساتھ گھومے پھرے، اس کے دوستوں سے ملے، لیکن ماریا کا ذکر اتنی بار سننے کے باوجود وہ اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی سے بولتا تھا، دوست بناتا تھا، اور لڑکی نام کی چیز کو اس نے اب تک صرف ضج ہی کیا تھا۔ ماریا کے ساتھ بھی وہ یہی سب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے گھنٹوں تک اسکرٹ، لانگ شوز اور لمبے بالوں کی پونی ٹیل میں ایک ہوا سپورٹس کار میں بیٹھتے دیکھ لی، اور کھڑے کھڑے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ صرف اسی سے شادی کرے گا، بلکہ ساتھ ہی لے کر جائے گا۔ 2 دن سے لوگ ان کے یہاں تھے، لیکن ماریا سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی مام نے بتایا تھا کہ وہ کسی ایجنسی کے ساتھ پیرس ماڈلنگ کے لیے گئی ہے۔ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے جانے کی بجائے وہ سارا دن ماریا کا گھر میں ہی انتظار کرتا رہا۔ لنچ ہو گیا، ڈنر ہو گیا، رات گہری ہو گئی، لیکن وہ نہیں آئی۔ انتظار کرتے کرتے وہ کھڑکی کے پاس ہی کرسی پر اونگنے لگا۔ کار کی ٹائر چڑچڑانے کی آواز پر وہ جاگا۔ جب تک گردن نکال کر دیکھا، اس کی پشت ہی نظر آئی۔ چڑ کر عدن
بیڈ پر جا سویا۔ شادی کا ارادہ کر کے وہ اسے اپنی بیوی ہی سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی بیوی اتنی دیر سے گھر آئی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح جلدی اٹھا کہ وہ پھر نہ چلی جائے، لیکن وہ دیر تک سوئی رہی۔ لنچ ٹائم دیر ناشتہ کیا۔ ہائے، وہ صوفے پر بیٹھی تھی، نامناسب سا لباس پہنا تھا، شیشے کی میز پر ٹانگیں رکھی تھی، اور انہی ٹانگوں کی سیدھ میں کاؤچ پر وہ آ کر بیٹھا تھا۔ او ہائے! اس نے ہاتھ آگے کیا۔ کیسے ہو؟ کب آئے؟ ایک ہفتے سے یہاں ہوں، اس نے جیسے شکوہ کیا۔ گڈ، دیکھ لیا امریکہ؟ ہر پاکستانی کو امریکہ ایسے سوالات سے ہی کیوں نوازا جاتا ہے؟ میں امریکہ دیکھنے نہیں آیا۔ تو براؤن بیڈ کا پیس، اس نے ادا سے کترا۔ اکیلے کیسے دیکھ لو؟ اسے نئی ترکیب سوجی۔ تمہارے مام ڈیڈ بھی تو آئے ہیں۔ فریش جوس کا گھونٹ لیا۔ اگر تم پاکستان آؤ تو میں تمہیں خود سارا پاکستان گھماؤں۔ وہ ہنسی۔ جوس کا ایک گھونٹ لیا۔ پاکستان گھومنا کون چاہتا ہے؟ پاکستان سے تو عدن کو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ بے عزتی اسے اپنی آفر کے ایسے مذاق اڑائے جانے پر ہوئی۔ گلاس میز پر رکھ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ عدن منہ دیکھتا رہ گیا۔ اگلے 3 دن وہ اس کا منہ دیکھنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ رات گئے آتی، صبح سویرے ہی چلی جاتی۔ بہانے سے اس نے پوچھا تو مام نے بتایا کہ آج کل ریہرسل چل رہی ہیں۔ پتہ لے کر وہ اسٹوڈیو ہی آ گیا۔ کسی کمرشل کے لیے ریہرسل کی جا رہی تھی۔ 100 کے قریب لوگ تھے۔ عدن نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا۔ اسے دیکھ کر وہ صرف مسکرائی اور اپنا کام کرتی رہی۔ ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ عدن لنچ ٹائم کا انتظار کرنے لگا۔ لنچ ٹائم آیا، بیل ہوئی اور وہ ایک لڑکے کے ساتھ ایک طرف چلی گئی۔ وہ ایک طرف کرسی پر ہی بیٹھا رہ گیا۔ دوبارہ جب وہ نظر آئی تو لنچ بریک ختم ہو چکا تھا۔ درمیان میں اس نے ایک بار اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اب ادب کر باہر آ گیا۔ اگلے دن اس سے ملاقات ہوئی تھی تو جیسے اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ اسٹوڈیو آیا تھا۔ لنچ کے لیے چلے ماریا؟ اس نے پہلے کہ وہ پھر نکل جائے، اس نے اسے دیکھتے ہی آفر کی۔ اس نے صرف ہونٹ سکیڑے یعنی نہیں، ڈنر کے لیے۔ اس بار اس نے سر بھی نفی میں ہلا دیا۔ کیوں؟ غصہ دبا کر وہ بولا۔ عدن کو انکار کیا جا رہا تھا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں شوٹنگ پر جا رہی ہوں، تم چاہو تو ساتھ آ جاؤ۔ وہ جانتا تھا ساتھ لے جا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اپنے مہمان کے ساتھ تمہیں ایک وقت تو کھایا نہیں جاتا، تم میرے مہمان نہیں ہو۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ ماریا کے ہاتھوں پہلا تھپڑ عدن کے گال پر آ لگا۔ تمہارا مہمان نہیں ہوں؟ دوست تو بن سکتا ہوں نا۔ تھپڑ کھا کر بھی عدن نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے رد عمل میں ایک آبرو اچکائی، اسے دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ چونکہ وہ اسے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جانے پکا ارادہ کر ہی چکا تھا، سو اسے انگریزی القابات سے نہیں نواز سکا۔ خاموشی سے اس کی ادا کو پی گیا، یعنی کہ وہ جانتی ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، اس لیے ایسی ادائیں سیکھ لی ہیں۔ چند دنوں بعد وہ اسے لان میں بیٹھی مل گئی۔ کیسا رہا شوٹ؟ اس کے پسندیدہ موضوع سے بات شروع کی۔ ونڈرفل۔ فارغ ہو وہ اپنی بات کی طرف آنے لگا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، تقریباً باہر چلیں؟ اس کا جی چاہا کہ اجازت چھوڑے، اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھائے اور نکل جائے۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ سینما میں مووی دیکھی اور کافی پینے کے لیے ایک اوپن ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ تم ایسے ہی سب کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہو؟ بے حد رومانٹک ماحول میں سنجیدگی سے کی گئی یہ بات عدن کو اچھی نہیں لگی، لیکن وہ اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سب کو نہیں، صرف تمہیں، عدن نے بہت پیار سے کہا۔ اس نے ساٹھ سی لمبی گردن کو ادا سے ہلکا سے خم دیا اور کرسی کی پشت سے لگ کر دائیں ہاتھ کو دائیں گال پر رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ الفاظ سے ہی طنز کرنا نہیں جانتی تھی۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ اصل بات کی طرف آنے لگا۔ جیسے تم ہو، کافی پیتے جواب دیا۔ کیسا ہوں میں؟ اس کا دل لڑکیوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ دم کہاں ہے تمہاری؟ سر کو ذرا سا جھکا کر پیچھے اس کی طرف دیکھنے کی اداکاری کی نئے محبت کے غبارے سے بھرے عدن کے ایک اور چانٹا آ کر لگا۔ کیا مطلب؟ یہ سوال اس نے اس لیے کیا کہ شاید وہ مطلب نہ ہو جو وہ سمجھ رہا ہے۔ اس نے کندھے پر اچکائے اور کافی کا مگ اٹھا کر منہ سے لگا لیا، جیسے سنا ہی نہیں، اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اتنے دنوں سے عدن بہت جوڑ توڑ کر چکا تھا۔ اگر وہ بے حد خوبصورت تھی تو وہ بھی کم نہیں تھا۔ اگر وہ مس یونیورس تھی تو وہ مسٹر پاکستان تو ضرور ہی تھا۔ ایک پوائنٹ یہ ہوا، دونوں کے والد آپس میں دوست ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، دونوں اس رشتے پر خوش ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ، اور سب سے اہم پوائنٹ، کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرے گا۔ امریکیوں کی طرح نہیں کہ چند دنوں میں چھوڑ جائے۔ امریکہ اسے ایسے دھوکے باز معاشرے میں عدن جیسے ہیرے کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ یہ پوائنٹ زبردست تھا۔ بیٹھے بٹھائے اس نے اپنے اندر بے تحاشا خوبیاں کھوج لیں اور اسے اپنی ذات علاوہ عرفہ نظر آنے لگی۔ دنیا کا ہر شخص ماریا کے لیے بیکار اور ناکارہ نظر نہ آنے لگا اور ماریا اسے محبت کا دم بھرتی نظر آئی۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کافی کا مگ اس نے سامنے میز پر رکھا اور دونوں ہاتھ پیٹ کی طرف باندھ لیے۔ ریلی؟ اس کی ہمت بندھی اور اسبات میں سر ہلایا۔ اتنی اچھی کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اپنی طرف سے اس نے دھماکہ کیا۔ گڈ۔ وہ اسی انداز سے بیٹھی رہی۔
تم سے محبت کرتا ہوں ڈیئر، دوبارہ اس لیے کہا کہ اسے اچھی طرح بتا دے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایشیا کی مرد کی محبت بہت بڑی چیز ہے، مجھ سے تو ہر دوسرا لڑکا محبت کرتا ہے، مجھ میں اور ان میں فرق ہے۔ اب وہ دلائل پر اتر آیا۔ کیا فرق ہے؟ اب وہ دلائل لینا چاہتی تھی۔ میں سچی محبت کرتا ہوں، اسے صرف یہی بات سمجھ میں آئی کہنے کے لیے۔ سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے یہی جواب مناسب لگا۔ میں تم سے شادی کیوں کروں؟ کیونکہ میں تمہارے لیے پرفیکٹ ہوں۔ گردن کو اٹھا کر فخر سے کہا۔ وہ اتنی زور سے ہنسی کہ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگ گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ آج رات میرے ساتھ چلو گے؟ میرے فرینڈز نے ایک پارٹی دی ہے۔ شارٹ سی لمبی گردن تن گئی۔ اتنی سی بات پر وہ یہ سمجھا کہ وہ اسے اب سب سے ملوانا چاہتی ہے۔ کیوں نہیں؟ اس نے بہت جوش سے حامی بھری۔ جس وقت وہ اس کے ساتھ پارٹی میں گیا، اس کی آن بان شان کی ہوا نکل گئی۔ پارٹی اور وہاں موجود لوگ اتنے ہائی فائی اور ہائی فیشنیبل تھے کہ ان سب میں وہ ٹاٹ کا پیوند ہی لگ رہا تھا۔ اس نے بھی برانڈ چیزیں ہی پہنی ہوئی تھیں، جینز، سوٹ، ہینڈ بینڈ۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ سب وہاں ہالی ووڈ کی فلموں کے ہیرو ہیروئن لگ رہے تھے۔ خود کو مسٹر پاکستان سمجھنے والا صرف مسٹر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جس پہلے لڑکے سے ماریا نے اسے ملوایا، اس نے پیلے رنگ کی اسکن ٹائٹ پینٹ پہن رکھی تھی، سفید ململ کی طرز کے کپڑے کی شرٹ جو پیچھے گھٹنوں سے اوپر تھی اور آگے سے پیٹ تک، اور جب وہ حرکت کرتا تو وہ ذرا سا پیٹ پر سے اوپر اٹھ جاتی۔ ہیئر سٹائل فنی تھا، شوز سرخ تھے، گلے میں رسیاں سی پہن رکھی تھیں۔ اس سب الٹے پلٹے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی لڑکا اپنی جگہ پر ایک الگ برانڈ بنا گھوم رہا تھا۔ سب کے سٹائلز مختلف تھے، کچھ کے عجیب تھے، کچھ کے عجیب تر، اور اس سب میں ایک ہی چیز مشترک تھی کہ وہ سب نیلی سبز بھوری آنکھوں والے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار لگ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر در آنے والے تاثرات کو ماریا نے طنزیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھا، کیا واقعی تم میرے لیے پرفیکٹ ہو؟ اس نے بھی اس کی نظریں پڑھ لیں۔ سیکھ جاؤں گا یہ سب بھی۔ کچھ دیر تو ماریا اس کے ساتھ رہی، پھر غائب ہوگی۔ وہ اکیلا ہی ادھر ادھر اٹھتا بیٹھتا رہا۔ پارٹی 5 اسٹار ہوٹل کی چھت پر تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمام روشنیاں گل کر دی گئیں، خوب ہو ہا ہوئی۔ آسمان پر فائر ورک سے پہلے پھول بنے، پھر 10 سے الٹی گنتی گنے جانے لگی۔ 9 8 7 سب یک زبان کان پھاڑنے لگے۔ 6 5 4 ہر نمبر الگ رنگ سے آسمان پر جگمگاتا اور پھر پھیل کر معدوم ہو جاتا۔ 3 2 1 اف! اتنا شور! عدن نے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ دن کے ساتھ ہی ڈانس فلور پر لائٹس روشن ہوئیں، اور صرف وہ ڈانس فلور سے ذرا ہی دور تھا۔ اس کا فلور مختلف روشنیوں سے جل بجھ رہا تھا، اور فلور کے عین اوپر لگا بڑا گلوب روشن ہو گیا تھا۔ وہاں 10 جوڑے کھڑے تھے، وہ مختلف پوزیشنوں میں پوز بنائے جلد کھڑے تھے۔ لڑکیوں نے گھٹنوں تک اونچی فراک پہن رکھی تھی، اونچی ٹیل اور ہیل بہت اونچی پہنی تھی۔ فلور کی لائٹس روشن ہوتے ہی شور کچھ دیر تک تھما، میوزک بجنا شروع ہوا۔ میوزک بجتے ہی ہر ایک کر کے ہر جوڑے نے اپنا جلد پوز توڑا اور ناچنا شروع کر دیا۔ اوہ! عدن کا منہ کھل گیا۔ جوڑے بڑے گول فلور پر اس کی نظر ماریا پر پڑی۔ وہ جس لڑکے کے ساتھ تھی، اس کی شخصیت کے سحر کے سامنے وہ خود کو بالکل عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک اس فلور پر ڈانس ہوتا رہا۔ ہارلے والے ساتھ ساتھ نکلتے رہے، 10 سے 6 اور 6 سے 7 اور 7 سے پھر 6، 4 رہ گئے۔ تیسرے نمبر پر ماریا پھر باہر آ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ پسینے سے گیلی ہو رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی فراک اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ دونوں نے اتنے کمال کا ڈانس کیا تھا کہ عدن حسرت سے جل کر خاک ہو گیا۔ یہ امریکی ہر کام میں اتنے آگے کیوں ہوتے ہیں اور اتنے باکمال؟ تھوڑے سے وقفے کے بعد ریکس نے ڈانس فلور پر مون واک کی، اور مون واک کرتے وہ مائیکل جیکسن کا باپ لگ رہا تھا۔ ایک طرف کھڑی ماریا جوش سے ہاؤ واؤ کرتی رہی۔ اگر عدن اس سے حسد نہ کر رہا ہوتا تو وہ بھی تالی مارتا اور داؤ ہاؤ کرتا رہتا اس کے ایسے شاندار بے عیب ڈانس پیش کرنے پر۔ عدن کو اس کا جواب مل گیا تھا، وہ اسی لیے اسے پارٹی میں لائی تھی۔ اب اگر مذاق میں ہی صحیح وہ دونوں کا ڈانس مقابلہ کروا لیتی تو سب عدن کا ڈانس دیکھ کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ بہت کھڑے کمال انداز سے ماریا نے اسے جواب دیا تھا۔ امریکن ہیرو کے سامنے وہ تو زیرو ہی تھا نا۔ اپنے گروپ میں بے شک باکمال تھا۔ چند مہینے وہ ماریا کے عشق میں گھلتا رہا، کبھی تیش میں آ جاتا کہ ماریا کو ضرور مزہ سکھائے گا۔ یہ اس کی پہلی بھرپور بے عزتی تھی جو کسی نے کی تھی، خاص کر کسی لڑکی نے۔ وہ بھولا تو نہیں، لیکن یاد کر کے تکلیف بھی ہوتی جب پاپا پوچھے ماریا کو فون کیا، ہائے ہیلو کیا اس سے، وہ غصے میں آ جاتا۔ پھر وہ کبھی امریکہ نہیں گیا۔ پاپا اسے لے کر جاتے تھے۔ وہ سال بعد جب وہ جانے لگے اور اس سے بھی ساتھ لے جانا چاہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔
پھر اگلے چکروں میں انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ ماریا نامی چیز ان کے ہاتھ آنے والی نہیں، اور اب یہ ماریا نامی چیز ان کے گھر آئی تھی مہمان بن کے، ہمیشہ کی طرح کم گو تھی، اب اپنے آپ میں ہی تھی۔ آمان میں ڈنر کے دوران اس نے کیٹ اپ کی وارڈ اس کی پلیٹ بھرتے رہے، منہ اس کے کان کے پاس لے جا کر کچھ کہتے تو وہ مسکرانے لگتی۔ عدن کو محسوس ہوا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، اس کے انداز سے دھماکہ خیزی غائب تھی۔ وہ جو اسے اپنے انسان اور ماریا ہونے پر فخر تھا، آج وہ فخر اس کی ذات میں سے ہی نہیں جھلک رہا تھا۔ اسے فخر تھا کہ اس کی مام ازبکستان کی ہے اور وہ ازبک بیوٹی ہے، کتنی بار سرجری کروا چکی ہو۔ اس نے موقع ملتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے سوالیہ انداز لیے دیکھا، اب تو شاہکار بن چکی ہو۔ ایک دم مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی، اور یہ پہلی مسکراہٹ تھی جس میں طنز اور مزاح نہیں تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ آنکھیں ترچھی کیں۔ 8 سال پہلے ایسا صدمہ ملا تھا کہ اس قابل بھی نہ رہا۔ ماریا کی آنکھوں میں سوچ سی در آئی، جیسے وہ یاد کرنا چاہ رہی کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو وہ صدمہ تھا؟ صدمے سے بڑھ کر اسے دیکھنے ہی سب کچھ عدن کی زبان سے نکلتا ہی چلا گیا۔ اس نے خود کو نہیں روکا۔ ماضی کا ہی صحیح، ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک بار وہ اس میں مبتلا ہوا تھا، ایک بار تو ماریا کو بھی اس میں مبتلا ہونا چاہیے تھا۔ اوکے، میں جاننا چاہوں گی کیا تھا وہ؟ جاننے کے لیے تو مجھے ساری عمر چاہیے۔ تمہارے پاس اتنا سا وقت ہے؟ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ وہ اتنی زور سے ہنسی کہ گردن موڑ کر اس کی مام اور ڈیڈ نے اسے دیکھا، اور یہی کام عدن کے ماما پاپا نے کیا۔ غلام علی کی آنکھیں چمکنے لگی، منظر بے حد حسین لگا۔ انہیں اور اس کے منظر میں بنتا پس منظر بھی کمال ہو جائے گا۔ دل میں سوچا کمال ہی ہو جائے گا۔ ڈنر کے بعد ان کے اصرار کے باوجود وہ ان کے گھر نہیں رکے۔ اگلے دن عدن ہوٹل چلا گیا، ماریا کو لے کر مختلف جگہ گھمائی، اور وہ ساتھ ساتھ رہی، ہنس بھی دیتی تھی، بول بھی لیتی تھی۔ چند دن وہ اسے ایسے ہی لیے گھومتا رہا۔ وہ بار اس کے نام، مام، ڈیڈ، پھر ان سے گھر آگے، عدن سے بھی لمبی لمبی باتیں کیں، ادھر ادھر کے کئی سوال پوچھے۔ اب آگے کیا کرو گے؟ انداز ایسا تھا کہ کتنے پانی میں ہو میاں، اپنا ہاسپٹل بناؤں گا، اسی لیے پلاننگ کر رہا ہوں۔ سرجن نہیں بننا، اس کے بارے میں چند سال بعد سوچوں گا۔ یعنی ابھی پیسے بنانا چاہتے ہو، اپنے باپ پر گئے ہو۔ عدن کو برا تو لگا، لیکن ان کے مقام دولت کے مقام کو دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ شادی کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مجھے پسند کر ہی لے گا۔ بہت بھونڈے انداز سے انکساری دکھائی گئی۔ تمہاری بھی کوئی پسند ہوگی؟ سگا کر منہ میں لیا اور تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ جو تھی اسے بتا دیا تھا۔ آنکھوں کا زاویہ ذرا دور بیٹھی ماریا کی طرف مڑا۔ وہ دونوں اردو میں بات کر رہے تھے، اور ماریا اردو بہت کم سمجھتی تھی۔ انہوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، اور کمال انداز سے نظریں واپس موڑی کہ وہ جان نہ سکے کہ وہ اس کی نظر کے تعاقب میں گئے ہیں۔ کالج کے زمانے میں تمہارے باپ کے بہت سے معاشقے چلے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ جناتی کہکا لگا کر ہنسے۔ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا 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 کالج میں؟ اتنا کہتے انداز سرگوشی جیسا ہو گیا، جیسے وہ دوست آپس میں بیٹھ کر رازداری کی باتیں کرتے ہیں۔ عدن کو اندازہ ہو گیا کہ اس انسان نے امریکہ میں اسٹورز کی چین کیسے بنائی۔ نظر کی نظر پر تھی ان کی۔ چلو، جوانی میں سب چلتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بہت عقل والے انسان تھے، سیدھی طرح بات بھی نہیں کر رہے تھے، اور سب سیدھے جواب بھی لے رہے تھے۔ اس نے ناچار سر ہلایا۔ ماریا سے متعلق اشاروں میں بھی ابھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور خود سارے اشارے اکٹھے کر رہے تھے۔ تمہاری ایک بات مجھے پسند ہے، تم میں تحمل بہت ہے۔ میری اور غلام علی کی بہت بار لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی بھی کیا، صرف میں ہی لڑا ہوں، لیکن غلام علی نے جی جان سے دوستی نبھائی۔ پھر جناتی کہکا بلند ہوا۔ وہی تحمل مجھے تم میں نظر آیا۔ نہ جانے یہ تعریف کا کون سا انداز تھا۔ عدن خوش نہیں ہو سکا۔ اس رات وہ واپس گئے تو غلام نے عدن کو بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ ڈیئر سن، مبارک ہو۔ وہ سمجھا ہی نہیں۔ تم نے کیا جادو کیا ہے آغا پر؟ وہ خود کہہ کر گیا ہے تمہارے اور ماریا کے لیے۔ مجھے امید تو نہیں تھی، لیکن اس طرح کی بہت سی امیدیں وہ دلائے رکھتا ہے۔ بہت بار میں نے اسے اپنا پارٹنر بننے کے لیے کہا، لیکن بنا نہیں۔ اس بار مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ کیا کہہ رہا تھا۔ امریکہ میں ہاسپٹل بن جائے گا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ عدن کے سامنے ہی تھا، لیکن اس اچانک خبر پر وہ بکھلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریا کبھی نہیں مانے گی۔ وہ اب کیسے مان گئی؟ کس وجہ سے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے ماریا سے نہ پوچھا ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آغا کچے کام کرتا ہی نہیں ہے۔ عدن بہت سی کیفیات کا ایک دم شکار ہوا۔ کیفیت حیرانی کی تھی، خود پر حیرانی۔ اسے معلوم ہوا وہ تو ماریا کا بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور اتنے سال وہ تو دوسری لڑکیوں میں ڈھونڈتا رہا۔ وہی اس کی پہلی پسند تھی اور محبت تھی۔ تھوڑی بگڑی ہوئی تھی، لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے عورتوں کے لیے مقرر کیے گئے معیار سے ذرا سا آگے پیچھے تھی، لیکن اتنا تو چل ہی جاتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ نادر موقع کہاں ملے گا ماریا کو اپنے آگے پیچھے گھمانے کا، اس سے بدلہ لینے کا، اسے محبت میں مبتلا کرنے کا، شوہر بن کر اسے ہرانے کا۔ دوسری کیفیت میں اسے افق یاد آئی۔
آج کل اس سے بات نہیں کر رہا تھا، ایک آدھ میسیج بھی بھیج دیتا تھا۔ افق سے متعلق کیفیت بہت عجیب تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ افق دراصل ماریہ کا ہی نعم البدل تھی۔ ماریہ جتنی ہی حسین، لیکن افق صرف حسین تھی۔ ماریہ سب کچھ تھی۔ ماریہ تو اتنا کچھ تھی کہ وہ اس کے سامنے خود کو بونا سمجھتا تھا۔ ماریہ اس کی ٹکر کی لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جسے دکھاوے کے کہا جا سکتا تھا کہ جاؤ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، جس کا فون نہ اٹھایا جائے۔ ایک ایسی لڑکی نہیں، روتی ہے، رلاتی ہے۔ کھڑے کھڑے عدن ماریہ اور افق کو اوپر نیچے کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کا مزہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہے جو غلطی بھی کرے، ناراض بھی خود ہو جائے اور کان پکڑ کر سوری بھی کہلوائے۔ ایسے نہیں کہ وہ خود ہاتھ جوڑ توڑ کر معافی مانگے۔ عدن بہت ذہین تھا۔ ایسے ہی نہیں، وہ 2 دن میں ایک کتاب ہضم کر کے ٹاپ کر جاتا تھا۔ تبدیلی کو پسند کرتا تھا، خاص کر کسی کو جواب وہ نہیں تھا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی تھی اور سب ہی اچھی تھیں، لیکن افق ان سب میں اچھی تھی۔ اور اچھے لوگ اچھی زندگی کے ضامن نہیں ہوتے، وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ برے لوگ انہیں روند کر ان کی لاشوں پر اپنے محل بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے روندے جانے والوں کے ساتھ کون زندگی گزارے؟ غلام علی غلام نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ اس کا باپ ہے، وہ اپنا باپ خود نہیں بنے۔ وہ اپنے خون کو جانتے ہیں۔ جس محبت کا رٹ اس نے لگائی تھی، ایسی رٹ تو وہ آئندہ زندگی میں بھی بہت بار لگائے گا۔ مجھے تو اسے بہت بار ہو گئی، محبت تو اسے بہت بار ہو گئی۔ ہر محبت کو وہ حاصل کرنا چاہے گا اور ہر محبت کو بھول بھی جائے گا۔ یہ محبتیں ساحل پر قدموں کے نشانات سے بھی کم وقتی اور کم تر ہوتی ہیں۔ بظاہر پاؤں ریت میں بڑی بری طرح سے دھنس کر پورا مکمل نشان بناتے ہیں، اور سمندر کی ایک معمولی لہر اس معمولی نشان کو اس کی اوقات دکھا جاتی ہے۔ اور یہ کارنر کے لیے کیسے لیا گیا؟ اور جس وقت وہ ماریہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت افق روتی ہوئی گھر سے باہر لپکی۔ بھابھی جی! دھاڑ سے ان کی دروازہ کھول کر وہ چلائی۔ وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ بھابھی جی! اماں! ننگے پاؤں بنا دوپٹے کے وہ کھڑی تھی۔ وہ سب فوراً اٹھے، اس کے ساتھ لپکے۔ اماں کچن میں چولہے کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ افق زاروں قطار رو رہی تھی۔ بولا بھی کہ ساتھ جا کر اماں نے سرکاری ہاسپٹل میں سستا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھے، یا انہیں کرنے اور پڑھنے والے ڈاکٹر سرکاری ہاسپٹل سے ہی انہیں دوائیں مل گئیں۔ وہ کھاتی رہی، درد پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ جیسے تیسے اسکول چلی جاتی، اگر سو جاتی نہ ظاہر کرتی، نہ ہی بتاتی کہ کتنا درد ہے، بس دوا کھا لیتی، درد کو چھپانے لگتی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا کرتے کرتے انہیں باورچی خانے میں چولہے کے پاس پہلا ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہیں اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے تک دوسرا ہوا۔ جمال اور اسد پریس گئے تھے۔ افق ہاتھ پیر مسلتی رہی۔ بھابھی گود میں سر رکھے بیٹھی رہی۔ جھاگ سی ان کے منہ سے نکلنے لگی، بے جان سی ہو گئی۔ اماں! وہ پاگلوں کی طرح انہیں پکار رہی تھی، اور اس وقت اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں آگ کیسے لگتی ہے، جسم سے جان کیسے نکلتی ہے، بے سہارا رہ جانے کا اصل مطلب کیا ہے، قیامت کسے کہتے ہیں۔ ایمرجنسی میں تیسرا اٹیک ہونے سے ڈاکٹرز نے انہیں بچا لیا۔ بھابھی کے شوہر اور ان کے سسر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ادھر ادھر بھاگ کے دوڑ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بھابھی خود حالات کے پیش نظر بری خبر کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ 2 دن اماں ایمرجنسی میں رہیں۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کھری کھری سنا رہا تھا۔ جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو لے آتے ہیں۔ تیسرے اٹیک سے کیسے ہم نے بچایا ہے، ہم ہی جانتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی حالات بہت پیچیدہ ہے۔ نامعلوم کن ڈاکٹروں کے پاس ان کا علاج ہوتا رہا ہے۔ بھابھی اور ان کے شوہر سر جھکائے سنتے رہے۔ ماموں کو فون کر دیا تھا، وہ 1-2 دن میں آنے کا کہہ رہے تھے۔ چچا 2 گھنٹے گزار کر جا چکے تھے۔ اکلوتی پھپھی ملتان میں رہتی تھی، فون کر کے انہوں نے بھی حال پوچھ لیا تھا۔ جمال اور اسد کو بھابھی نے ناشتہ کروا دیا اور اس کے لیے بھی بنا کر ان کے ہاسپٹل بھیج دیا۔ دوپہر کے بعد بھابھی بھی آ جاتی، شام کو ان کے شوہر آ جاتے، ڈاکٹر سے بات کرتے، ضروری دوائیاں لا دیتے۔ اسد اور جمال کے پریس کے مالک نے پیسوں سے کچھ امداد کی تھی، وہی پیسے استعمال میں آ رہے تھے۔ 3 دن سے وہ بہن بھائی سہمے آنے والے وقت سے ڈرتے رہے کہ اب کیا ہو جائے۔ ان کی پیاری صورتیں مرجھا گئیں۔ ان کی اماں ایمرجنسی میں تھیں، زندگی اور موت کے درمیان۔ زندگی کو جھیلنے کے لیے 2-3 اکیلے کم تھے۔ اسد اور جمال اپنی ماں کے ہمت اور حوصلے کے سکھائے سارے سبق بھول گئے اور افق کے سینے سے لگ کر خوب روئے۔ بار بار اس سے پوچھتے، اماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ باجی بتاؤ نا کب ٹھیک ہوں گی؟ باجی خود سر ہلا کر روتی رہتی۔ ان 3 دنوں میں اس نے بار بار اپنے سر پر آسمان گرتے دیکھا، خود کو بھرے بازار میں بے یار و مددگار کھڑے دیکھا، جنگل میں گم ہوتے دیکھا۔ اس پر دکھ کا ہر احساس ہو کر ہوا گزرا۔ ہر احساس اس نے پٹک پٹک مارا۔ ڈر کے مارے اس کا اپنا دم نکل گیا۔ اس نے دل سے یہ خواہش کی کہ کاش اپنی ماں کی جگہ وہ ہوتی۔
3 دن اور 3 راتیں وہ احساسات کے لمبے لمبے سفروں سے ہو کر آئی، دعائیں مانگتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ آس پاس کے چند دور و نزدیک کے رشتہ دار آ کر دیکھ چلے گئے تھے۔ اماں کے اسکول کی پرنسپل آئیں، اسٹاف آیا، ان سب کے اس طرح آنے پر افق اور ڈر گئی تھی۔ 3 دن بعد اماں کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ 1 ہفتے بعد وہ گھر آ گئیں۔ ان سمیت گھر میں سب کو چپ لگ گئی تھی۔ ماموں فیصل آباد سے ایک اور بار ہو کر چلے گئے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ ماموں کے قدموں میں گر جائے، خدا را ہماری مدد کیجیے، ڈاکٹر نے اتنی خطرناک باتیں کی ہیں، اور نہیں تو آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، چل کر ڈاکٹر کی بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وہ تو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اتنے سوال تھے افق کے پاس۔ اس نے چند ایک پوچھے۔ ماموں نے اسے اچھے سے تسلی دے دی۔ کچھ بنا افق؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، سر پھر گھٹنوں میں دے دیا۔ ماموں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علاج سے اچھا پرہیز ہے، اچھی خوراک کھائیں، دوا لیں، ورزش کریں۔ ڈاکٹروں کی تو عادت ہوتی ہے بکواس کرنے کی۔ وہ رٹے ہوئے انداز میں بولی۔ اور چچا، انہیں بلاؤں یہاں؟ انہوں نے کہا کہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تو میں انہیں یہاں بلوا لوں، وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا افق؟ وہ بیچاری بہت گھبرائی اور پریشان تھی۔ افق کی ماں اپنی منہ بولی خالہ کے لیے افق ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی، پھر رونے لگی۔ بھابھی جی کچھ کر دیں، میری اماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ بھابھی بیچاری خود سفید پوش گھرانے سے تھی۔ اس سب کے دوران ان کی بھی چند ہزار لگ گئے تھے، مزید اور بھی چند ہزار ہی دے سکتی تھی۔ انہوں نے ہی اپنے بھائی سے اسلام آباد بات کی، وہ وہاں CMH میں ملازم تھا۔ اس نے اپنے بہاف پر تھوڑے بہت ڈسکاؤنٹ کی بات کی، لیکن اس سب پر بھی انہیں بائی پاس سرجری کے لیے کافی پیسے چاہیے تھے۔ ڈاکٹر نے صاف صاف کہا تھا کہ اگر مریض کو مارنا ہے تو انتظار کرو، چند ماہ ہی لگیں گے، اگر زندگی چاہتے ہو تو فوراً بائی پاس کروا لو۔ یہ بات بھابھی کے شوہر نے اپنے گھر بلا کر کی تھی۔ رپورٹس ان کے پاس تھیں۔ انہوں نے اسلام آباد اپنے سالے سے بھی بات کر لی تھی۔ وہ جتنی مدد کر سکتا تھا کرنے کے لیے تیار تھا، اپنے گھر رکھنے، خدمت کرنے، باقی بھاگ دوڑ کرنے کے لیے تیار تھا۔ باقی مسئلہ صرف پیسہ تھا۔ اسکول کی میڈم اور سٹاف پہلے ہی 15,000 دے چکے تھے۔ اماں کا علاج ایک نیم سرکاری ہاسپٹل سے ہوا تھا۔ بہت سے اخراجات انہیں خود اٹھانے پڑے تھے۔ اسد اور جمال 20,000 اور لے آئے تھے اپنے استاد سے، اور ان کے خود کے پاس تو صرف 3,000 روپے تھے۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا جس سے وہ پیسے لے سکتے تھے۔ افق اسکول کی میڈم کے پاس ہی گئی۔ انہوں نے 10,000 اور دے دیے تھے۔ جو مدد کرنے والے تھے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اپنی چادریں محدود تھیں، اور جن کی محدود نہیں تھیں وہ مدد کرنے والے نہیں تھے۔ ان کے پاس سونے کے نام پر ایک چھلا بھی نہیں تھا کہ جسے بیچ دیتے۔ گھر کا محدود سامان تھا، محدود تعلقات تھے، اور بس۔ اماں بستر کی ہو کر رہ گئیں۔ ایک روپیہ بچانے کے لیے وہ 3 بہن بھائی ایک ہی وقت کی روٹی پر آ گئے۔ وہ بھوکے بھی رہ سکتے تھے، ان نے اپنی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، پیٹ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اماں کے لیے ڈاکٹر نے ایک چارٹ دیا تھا خوراک کا، انہیں ہر صورت وہی دینا تھا۔ رات گئے اماں سو جاتی تو تینوں بہن بھائی باورچی خانے میں بیٹھ کر چپکے باتیں کرتے۔ افق باجی کچھ کرو نا۔ جمال کو ڈاکٹر کی بات بڑا پر یقین تھا۔ اس نے چند مہینے ہی کہا تھا تو ایسا ہی ہوگا۔ محبت اور پناہ کے نام کے اکلوتے سہارے کے بارے میں اگر کوئی ایسی پیشگوئی کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے، بس وہ نظر نہیں آتا۔ جن پر سے ہو کر گزرنا ہے انہیں ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں، تسلی کے نام پر اس کے بس یہی الفاظ تھے۔ وہ تو میں بھی کرتا ہوں، اسد بولا۔ وہ تینوں ایسے نظر آتے تھے جیسے تینوں کا بالٹی بھر خون نکل کر بہا دیا گیا ہو۔ جاؤ سو جاؤ تم، مجھے ڈر لگتا ہے افق باجی۔ انارکلی کی سنسان سڑکوں اور گلیوں سے رات گئے اکیلے آنے والے کو اب ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے، جمال بھی بولا۔ مجھے بھی، افق نے سوچا۔ بولی نہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ اب وہ بار بار اٹھ کر اماں کو دیکھیں گے کہ ان کی سانسیں چل رہی ہیں نا۔ وہ کچن میں ہی چوکی پر بیٹھی رہ گئی۔ فون اس کی گود میں تھا۔ اس نے عدن کا نمبر پھر سے ملایا۔ فون بن جا رہا تھا۔ جب اماں ایمرجنسی میں تھیں تو 3 دن بعد اس نے فون کیا تھا۔ فون تب بھی بند ہی ملا تھا۔ فون اس سے 1 ہفتہ پہلے ہی بند مل رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کے 1-2 میسیجز آ گئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ آج کل بہت مصروف ہے اور نہ جانے کب تک فارغ ہو، وہ خود رابطہ کرے گا۔ جس وقت افق باورچی خانے میں بیٹھی تھی اس وقت تک وہ اپنے نکاح سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس کی چند دوسری دوست لڑکیوں تک اس کی شادی کی خبر پہنچی تو اسے فون پر فون کرنے لگی۔ یہ وہ چند لڑکیاں تھیں جن کا خیال تھا کہ وہ ان سے شادی کرے گا، اسے اپنی فیملی سے بھی ملوا چکی تھی۔ عدن کے پاس ایک پرسنل نمبر بھی تھا جو صرف فیملی اور چند قریبی دوستوں کے لیے تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کے ہر طرح کے رابطے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح ان لڑکیوں نے پرسنل نمبر تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ ان کے نمبر حاصل کرتے ہی اس نے پرسنل سم کو جس سے وہ افق سے بات کیا کرتا تھا
اپنے کمرے کے باتھ روم کے فلیش میں بہا دیا۔ وہ نیا اکلوتا نمبر استعمال کرنے لگا۔ پہلے اس نے ایک بار سوچا کہ وہ افق کو فون کرے اور اسے بتائے کہ اس کے پاپا نہیں مان رہے، بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ان کی صحت کی خاطر وہ ان کی پسند سے شادی کر رہا ہے۔ پھر اس نے اس خیال کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ایک تو اس کے پاس وقت نہیں تھا، دوسرا افق کے لیے تو بالکل نہیں تھا۔ پھر اس نے افق کے ساتھ کیا ہی کیا تھا، ہاتھ تک تو کبھی اسے لگایا نہیں تھا، صرف بات ہی کی تھی نہ کبھی ڈیٹ پر لے کر گیا۔ یہ سب سوچتے اس کے اندر کہیں ایک ہلکی سی خلش ضرور تھی، بے حد معمولی، اور یہ معمولی سی خلش بھی دلہن بنی ماریا کو دیکھ کر جاتی رہی۔ شادی کے دوسرے ہی دن وہ لوگ دبئی آ گئے۔ اتنی سی بات تھی، اس سب میں نہ کوئی نقصان ہوا، نہ ہی گھاٹا۔ جب ہم کسی ایک چیز سے دور ہوتے ہیں تو کسی دوسری چیز کے قریب ہو ہی جاتے ہیں۔ یقین جانیے یہ فلسفہ بالکل سچا ہے، جیسے رات کے بعد دن کا آنا۔ یہ فلسفہ عدن جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے اور ان پر ہی صادق آتا ہے۔ افق کے پاس اب کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا تھا جس کے پاس جا کر وہ پیسے لے آتی۔ مدد اور سہارے کے نام پر اس کے پاس ایک ہی انسان تھا، اماں۔ ہاسپٹل سے آئے اماں کو 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ ان کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، سفید رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ اس دوران وہ ایک بار بھی چیک اپ کے لیے گئی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پرانی ہی بات کی افق سے۔ افق کا منہ لٹک گیا۔ سرکاری ہاسپٹل والوں نے تو پہلے ہی اماں کو مار دیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے کہہ کر وہ نہ درد کو پکڑ سکے نہ ہی مرض کو۔ اب وہ کیا کریں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ افق پاگلوں کی طرح اماں کو فون کرتی رہتی تھی، میسیج لکھتی امان کو۔ افق پاگلوں کی طرح امان کو فون کرتی رہتی تھی، میسیج لکھتی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ خود اتنی پریشان تھی کہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا فون اتنے دنوں سے کیوں بند ہے۔ چوتھے ہفتے اماں کے سینے میں درد اٹھا۔ بھابھی کے ساتھ حواس باختہ وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگے۔ وہ دونوں کی شکل دیکھ کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو اب بھگتو۔ رات بھر اماں درد کو برداشت کرتی رہیں۔ ان کا وجود بتاتا رہا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ تینوں دم سادے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ اسد اور جمال ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ افق کبھی ہاتھ ٹہلاتی، کبھی سینہ۔ رات ان سب نے سولی پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی افق بڑی سی چادر میں لپٹ کر DHA آ گئی۔ یہ خیال اسے پہلے بھی آیا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ جا نہ سکی۔ ہر دن یہی سوچتی، آج تو امان ضروری فون کرے گا۔ آج کرتے کئی ہفتے گزر گئے۔ اس کے گھر سے اس کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا، کوئی دوست مل جائے گا، ورنہ کوئی ملازم تو ضروری ملا ہوگا، کوئی پیغام دے سکتی ہو وہ انہیں۔ رکشہ کروا کر وہ عین اس کے گھر کے باہر رکی، بیل دی، پھوٹا دروازہ کھولا گیا۔ السلام علیکم جی، وہ امان ہے؟ چوکیدار کی بڑی بڑی مونچھیں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ امان؟ اس نے سوچا، گورا صاحب؟ گورا تو وہ بہت تھا۔ افق نے سر ہلا دیا۔ وہ ہے نہیں، کہاں ہے وہ صاحب لوگ ہیں جی، نہ ہمیں بتاتے ہیں نہ ہم پوچھتے ہیں۔ خان نے غصہ نہیں کیا، لیکن چڑ گیا۔ ان کا کوئی فون نمبر ہے تو مجھے دے دیں جی، میں بہت پریشان ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس کی آواز بھیگ گئی اور اس کے ساتھ ہی پورچ میں تھوڑا سا شور ہوا۔ چوکیدار نے جھٹ پٹ گیٹ کھول دیا۔ طویل پورچ سے ایک کار آتی نظر آئی۔ کار پر نظر پڑتے ہی افق چوکیدار سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کار میں کون ہے، کیا اس کا کوئی دوست؟ لیکن چوکیدار اندر کی طرف دروازے کے پاس کھڑا تھا اور وہ گیٹ کے باہر چھوٹے دروازے کی طرف۔ لمبی شاندار کار باہر نکلی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے سیاہ سفید گھنی اوپر کی طرف اٹھی مونچھوں والے شخص کی نظر ایسے ہی لمبی سی چادر میں لپٹی لڑکی پر پڑ گئی۔ اس نے نظر پڑتے ہی کار کو روکنے کا پوچھا۔ چوکیدار بھاگا لڑکی کی طرف گیا۔ کون ہے یہ؟ گورا صاحب کا پوچھ رہی ہے یا جناب عدن کا؟ یہ کہتے ایک اور نظر اس پر ڈالی۔ دراصل جو پہلی نظر پڑ گئی تھی وہی واپس مشکل سے پڑی تھی۔ اپنے زمانے میں وہ رنگین مزاج مشہور تھے، آج بھی اکثر انہیں نظریں اسی خطاب کی گواہی دے جاتی تھیں۔ سیاہ چادر میں پریشان صورت حسن پر دوسری نظر ڈالتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ اپنے خون کو جانتے تھے، اگر وہ اس پر فدا ہوا تھا تو غلط نہیں ہوا تھا۔ ڈرائیور نے کار واپس پیچھے کر لی۔ کار سے اتر کر وہ اندر چلے گئے۔ افق کو لے کر چوکیدار اندر آ گیا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، آؤ ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ صاحب کون ہے۔ ڈرائنگ روم کے چوڑے لکڑی کے منکش دروازے کے عین سامنے بڑے سفید رنگ کے صوفے پر وہ مونچھوں والا دونوں ہاتھوں کو صوفے کے پشت پر دائیں بائیں پھیلائے، دائیں پیر کو بائیں گھٹنے پر رکھے شان سے بیٹھا تھا۔ نظر پڑتے ہی افق نے چادر سنبھالتے سلام کیا۔ ان کی آنکھوں کی طرف اس کی پہلی نظر ملی تو دوبارہ ان کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کی ہمت ہی جاتی رہی۔ بولو، السلام کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، اس بار اسے نیچے تک دیکھا۔ ان کے سامنے رکھے ایک صوفے پر وہ بیٹھ گئی۔ اب بولو۔ اس انداز پر وہ گھبرا گئی۔ کیا بولے کہ امان کہاں ہے؟ اپنے باپ کی عمر کے شخص کے سامنے
کون ہو تم لڑکی؟ لہجے میں اس سوال سے اتنی حد تک نمایاں کر دی گئی کہ اس کی رہی صحیح ہمت جاتی رہی۔ افق وہ بمشکل بولی، نظریں لکڑی کی چمکتے فرش پر تھیں۔ نام سے مجھے مطلب نہیں ہے، کام بولو۔ کون ہو؟ کیا ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ کمال کے فنکار بنے تھے اس وقت، جان بوجھ کر حد تک امیز انداز اپنا رہے تھے۔ وہ بالکل ہی پھنس گئی۔ جی چاہا بھاگ جائے۔ مجھے امان سے ملنا تھا جی۔ جب وہ کمزور صحیح نالائق سی ہو جاتی تو بہت جی کرتی۔ امان کون؟ وہ جانتے تو تھے کہ ان کے سیالکوٹی بیٹے نے ایک عدد فیشنیبل نام رکھا ہوا ہے اپنا لاہور شہر میں، لیکن انجان بن گئے۔ اب وہ سٹپٹا گئی۔ اسے لگا سامنے بیٹھا شخص ضرور ہی امان کا باپ ہے، ورنہ کوئی انکل ہوگا۔ اس کے گھر میں اس کے جاننے والے ہی ہوں گے نا۔ عدن اس نے کھگیا کر اس کا نام لیا۔ امان نے اسے اپنا اصل نام بتا تو دیا تھا، ساتھ ہی منع بھی کیا تھا کہ وہ اسے کبھی اس نام سے نہ پکارے، اور اصل نام اس نے اسے دیکھنے کے بعد بتایا تھا، ورنہ اکثر لڑکیاں تو اس کا اصل نام جانتی ہی نہیں تھیں۔ عدن حیران ہونے کی اداکاری کی۔ تمہارا کیا لگتا ہے وہ کیسے جانتی ہو تم اسے؟ وہ جینز ٹی شرٹ میں کٹے بالوں اور بنا دوپٹے کے آئی ہوتی تو اس سے یہ سوال نہ پوچھے جاتے، اور ایسے حلیے میں آئی ہوئی بھی لڑکی بہت مزے سے کہہ جاتی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ الفاظ کو اس انداز سے ڈھالا گیا جیسے عدن کوئی 7 پردوں میں رہنے والا مرد ہے، نظریں نیچی رکھنے والا، ٹخنوں سے اونچی شلوار پہننے والا، اور سامنے بیٹھا شخص کوئی گدی نشین ہے اور کسی نامحرم لڑکی کے منہ سے اپنے بیٹے کا ذکر سن کر کانپ اٹھا ہے۔ افق شرم سے پانی ہو گئی۔ لکڑی کے تازہ پالش شدہ فرش سے نظریں اٹھا کر اس نے صوفے پر بیٹھی شخصیت کی طرف دیکھا اور جھٹ نظریں جھکا لیں۔ وہ مجھے جانتے تھے۔ آواز کانپ رہی تھی، انداز بڑا ترس آمیز تھا۔ صوفے پر بیٹھے شخص کا جی چاہا کہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائے اور پھر سامنے بیٹھی پری کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دے۔ اس کی ایک ایک حرکت قابل توجہ تھی، نظریں جھکانا، نظریں اٹھانا، ہتھیلیوں کو پیوست کیے بیٹھے رہنا، اور اس طرح بیٹھنا کہ جیسے جنبش پر ٹوٹ جائے گی۔ کسی عجائب خانہ میں رکھی جانے والی مورت ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ان کے عین سامنے اکیلی، صرف ایک چادر کی حفاظت میں۔ کالج میں پڑھی ہو اس کے ساتھ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیسے جانتی ہو اسے؟ جھنجھلا کر پوچھا گیا۔ وہ چپ رہی اور لگ رہا تھا کہ اٹھ جائے گی جب اگلا سوال آ گیا۔ کہاں سے آئی ہو؟ انارکلی سے، ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ انارکلی ہو؟ مزار سے آئی ہو؟ بہت سی بھونڈا مذاق تھا، بھونڈے انداز سے کہا گیا تھا۔ بھونڈے انسان نے کہا تھا۔ جی؟ اس نے جھٹ سر اٹھا کر دیکھا۔ کس محل سے آئی ہو؟ دونوں بازو بدستور دائیں بائیں صوفے کی پشت پر پھیلے تھے۔ اس سوال پر گھنٹے رکھا پاؤں ہلنے لگا۔ گھر سے آ رہی ہوں، اپنے ایک ہاتھ سے پیشانی پر آئے بال پیچھے کیے۔ گھر سے یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ تو اسے ایسے بٹھائے ساری زندگی ضد کر سکتے تھے، اور کتنے مزے میں گزرتی ایسی زندگی۔ مجھے کام تھا عدن سے۔ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھ کر التجا سے کہا۔ کیا کام تھا؟ پیر زور شور سے ہلنے لگا۔ عدن ہوتا تو وہ بتا دیتی۔ انصاف کو کیسے بتاتی؟ تھوڑی ہمت کی۔ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہیں، میری بات کروا دیں۔ تم کام بتاؤ، میں عدن کا بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی لفظ جوڑتی رہی کہ ایک بار پھر کیسے التجا کرے کہ عدن کا بتا دیں۔ میں باپ ہوں اس کا لڑکی، بتاؤ تمہیں کیا کام ہے؟ وہ باپ تھا عدن کا، اور ہونے والا سسر تھا اس کا، تو اس کو ذرا سی دھارس ملی۔ وہ اپنی اوقات یاد تھی، لیکن مشکل کے وقت انسان اپنی اوقات بھول ہی جاتا ہے۔ شاباش، بتاؤ کیا کام تھا؟ نرم لہجے میں کہا۔ اس بار افق کو آپ دیدہ ہی رہ گئی کہ ان سے اپنے سارے دکھ درد کہہ ڈالے۔ اماں کی سرجری کروانی ہے، مجھے پیسے چاہیے تھے عدن سے۔ اماں ٹھیک ہو جائیں گی تو ضرور واپس کر دوں گی۔ اس پر اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ محمد بخش؟ اس آواز کی ایک بھڑک ماری۔ افق ذرا سا ڈر گئی۔ محمد بخش دروازے میں نمودار ہوا۔ میرے بیڈ روم سے میرا بریف کیس لاؤ۔ بریف کیس آ گیا۔ چیک بک نکالی۔ 10 لاکھ ٹھیک ہیں؟ اتنی پیاری آواز میں پوچھا کہ افق نے انہیں جان لیا کہ وہ تو اتنے اچھے ہیں، ضروری ہے ان دونوں کی شادی کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ امان ایسے ہی ڈرتا تھا۔ نہیں جی، اتنے نہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ 6 لاکھ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اتنے نہیں، اچھے سے ہاسپٹل سے سرجری کروانا۔ 4 لاکھ ٹھیک ہیں؟ اس نے نہیں کہا۔ انہوں نے چیک لکھ کر سامنے شیشے کی میز پر رکھا۔ بس لکھ دیا میں نے۔ وہ اٹھ کر چیک پکڑنے لگی تو وہ بولے، آرام سے بیٹھو، کوئی ٹھنڈا گرم پیو۔ محمد بخش وہیں بھڑکدار آواز نکالی۔ چیک پکڑے بغیر وہ واپس بیٹھ گئی۔ میڈم کے لیے فریش جوس لاؤ۔ اتنا سن کر وہ افق کے گالوں پر سرخی سی آ گئی۔ اس کے سامنے اس کے سسر بیٹھے تھے، انہوں نے کتنے پیار سے اس کی مدد کر دی، اب اس کی خاطر مدارت کر رہے تھے۔ عدن سے بات نہیں کرو گی؟ بعض سی آنکھیں اس پر گاڑ کر بس گد کے پوچھا۔ افق نے سر نفی میں ہلایا۔
وہ یہاں ان کے سامنے کیسے بات کر سکتی تھی؟ بہت شرم کی بات تھی۔ اس کے نظریں جھکی ہوئی نہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ انہوں نے موبائل کے بٹن کو پش کیا ہے۔ ہائے پاپا! اسپیکر پر عدن کی آواز ابھری۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیسے ہو مائی سن؟ فٹ۔ اور آپ کیسے ہیں؟ ماریا کہاں ہے؟ کاٹیج میں سو رہی ہے۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا ہنی مون مائی سن؟ وہ ہنسا۔ آپ کو بتایا تو تھا۔ اوکے اوکے، خوب انجوائے کرو دونوں۔ شادی کی طرح ہنی مون بھی شاندار ہی ہونا چاہیے۔ افق نامی انارکلی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی لڑکی کو واقعی اب اٹھا کر ایک عجائب خانے میں رکھ دینا چاہیے تھا۔ اس جیسی لڑکیوں کو پنجرے بنا کر ان میں رکھ کر تالا لگا کر چابی گم کر دینی چاہیے۔ یہی ان کا اصل مقام ہے۔ اب وہ نظریں نہیں جھکا رہی، پلکیں نہیں جھپک رہی تھی اور اپنے ہونے والے سسر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ واقعی جنبش کرے گی تو ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر زمین کی آخری تہہ تک جا پہنچے گی۔ پیروں کی دھول بھی نہیں رہے گی۔ عدن اپنے ہنی مون پر ہے، ماریا کے ساتھ۔ بچپن سے پسند کرتا تھا اسے۔ تمہیں نہیں بلایا اس نے شادی پر؟ اس مونچھوں والے کو تو کسی تھیٹر میں کام کرنا چاہیے۔ اس نے کوئی جنبش نہ کی، نہ ہاں نہ۔ غلام علی غلام کا جی چاہا کہ اب تو ضرور ہی اسے جا کر ٹچ کرے، ایک انگلی سی ہی صحیح، اور کر بھی لی تو انہیں روکے گا کون؟ وہ اٹھے اور چل کر اسی صوفے پر آ بیٹھے جس پر وہ بیٹھی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو افق کی آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ صدمے کا پہاڑ اس پر ٹوٹا تھا۔ روتی کیوں ہو؟ ٹھیک ہو جائیں گی تمہاری امی، ذرا سا قریب ہو۔ بھرم ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ روتے میں رواں ہو گئی۔ غلام علی غلام کا ہاتھ آگے بڑھا، سر پر پیار دینے کے لیے نہیں، گود میں رکھے ایک ہاتھ کو انہیں اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ افق رونے اور عدن کے صدمے میں اتنی مگن تھی کہ ذرا دیر میں چونکی۔ ہاتھ دو مردانہ ہاتھوں میں تھا۔ اچنبے حیرت سے اس نے انہیں دیکھا اور لمحے ہزارویں حصے میں وہ لڑکی سے عورت اور عورت سے سیانی بن گئی۔ عدن اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ سنتے ہی وہ خود فراموش ہو گئی۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ حتیٰ کہ اماں کی بیماری بھی بھول گئی۔ اس لمحے میں اس پر بہت کربناک قیامت ٹوٹی، جیسے اس کے عین سر کے اوپر گرم سیال انڈیلا جا رہا ہے اور نیچے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے پڑے ہیں، منہ کو سوئی دھاگے سے سی دیا گیا ہے۔ دو مردانہ ہاتھوں میں ہاتھ کے آتے وہ اس ساری کیفیت سے باہر آ گئی، لیکن اگلی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ قبر میں زندہ گاڑے جانے کی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں یہ سب بھی ہوتا ہے، یہ سب اور ایسے۔ جیسے وہ سسر مان رہی تھی وہ اسے عورت سمجھ رہا تھا، صرف عورت۔ ذرا اسے جھٹکے سے اس نے ہاتھ آزاد کروایا۔ خوف زدہ اور بزدلانہ انداز میں اٹھی اور صرف 2 قدم ہی چلی تھی۔ پیسے نہیں چاہیے۔ آواز میں لگاوٹ بھی تھی اور دھمکی بھی، دلار بھی تھا لو اور پچکار بھی۔ پیسوں کے نام پر اسے اماں یاد آ گئی، ان کی تکلیف یاد آ گئی، آنے والی ان کی موت یاد آ گئی۔ وہ رکی رہیں، قدم نہیں بڑھائے۔ اپنی ماں کو مارو گی کیا؟ وہ اس کی پشت کی طرف صوفے پر بیٹھے بول رہے تھے۔ افق نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا کہ شاید یہ شخص وہ نہیں جو وہ سمجھ رہی ہے۔ شاید امیروں میں تسلی ایسے ہی دی جاتی ہے، ہاتھ پکڑ کر، گلے سے لگا کر۔ اس نے سوچا وہ کم عقل ہے، یہ سب نہیں جانتی، آخر وہ عدن کا باپ ہے، اسے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا ان کے بارے میں۔ دوسری طرف غلام علی غلام سوچ رہے تھے کہ لڑکی پیسوں سے تو شاید ہی قابو آئے، کم وقت تمہارے ان غریبوں میں عزت نفس بہت ہوتی ہے، عزت کو روتے پھرتے ہیں، چاہے ایڑیاں رگڑتے مر جائیں۔ دھوکہ دیا ہے نہ تو عدن نے تمہیں، ہے نا؟ تم جیسی معصوم سی پیاری سی لڑکی کا فائدہ اٹھایا ہے نا؟ اتنی سی سچائی سے افق کے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ میں جانتا ہوں اسے، بہت روکا، بہت منع کیا، کالج میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا، لیکن شادی اسے صرف ماریا سے ہی کرنی تھی۔ اس کے باپ کے منہ سے عدن کے بارے میں ایسی حقیقت جان کر وہ دھواں ہو گئی۔ تمہیں اس کے لیے رونے اور آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی۔ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، یہ چیک لو اور اپنی ماں کی زندگی بچاؤ، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ افق نے ایک نظر گھنی مونچھوں والے کی طرف دیکھا۔ اس نے بے نام اشکوں کو پیچھے دھکیلا اور 4 قدم فاصلے پر رکھی شیشے کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ عدن کے دھوکے کے باوجود وہ اس کے باپ سے یہ پیسے لینے کے لیے تیار ہو گئی، وہ اس احسان کو لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتی یا اپنی انا اور خودداری کے بارے میں؟ جیسے ہی وہ میز کی طرف جھکی، 2 ہاتھ اس کی پشت پر آئے۔ خوش رکھو گا تمہیں، اور تم؟ اس کا وجود کانپ کر سمندر کے ریلے میں بہنے لگا، پتھر بن گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چیک نیچے گر گیا۔ سب کچھ صاف اور واضح ہو گیا، مکمل تصویر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کر رہا ہوں؟ کندھوں سے پکڑ کر اسے سیدھا اپنی طرف کیا، گھبرا کر کہا، تمہیں نہیں پتا کیا کر رہا ہوں؟ بچی ہوں۔ عدن کیا کرتا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے زیادہ محبت دوں گا تمہیں؟ یہ انداز، یہ الفاظ۔ افق کی ساری عزت بہہ کر اس کے پیروں میں آ گئی۔ عزت کا جانا کیسا؟ وہ تو اتنے پر ہی صحیح چلی گئی تھی۔ چھوڑ دے مجھے، پہلی کوشش میں نے ڈر کر کہا۔ آواز پر مشکل ہی نکلی۔ دونوں کندھوں پر ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ پاگل مت بنو لڑکی،
سمجھداری کا ثبوت دو، میں تمہیں دولت میں نہلا دوں گا۔ اس بات پر افق کا جی چاہا کہ اس شخص کو آگ لگا کر چلی جائے، اس کی گردن نوچ لے۔ چھوڑ دو مجھے، وہ اتنی زور سے چلائی کہ آواز گھر کے آخری کونے تک گئی ہوگی۔ محمد بخش منکش دروازے کی اوٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر کے منظر پر ایک نظر ڈالتے ہی سب سمجھ گیا۔ تیز قدم اٹھاتا باہر چوکیدار کے پاس گیا۔ غلام علی غلام کا منہ اس کے منہ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ پشت کے بل میز پر جھک رہی تھی، اس کے ہاتھوں سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ غلام علی غلام کو خود سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہاتھوں میں سے دائیں ہاتھ کو اس نے اوپر اٹھا کر ایک زوردار تھپڑ غلام علی غلام کے منہ پر دے مارا۔ اب تک کی اپنی ساری قوت کو جمع کر کے تھپڑ پڑتے ہی وہ باولے کتے کی طرح ہو گئے۔ اسے نیچے پٹکا میز کے قریب، نیچے گرتے ہی اس نے جھٹ میز پر رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر اسے دے مارا۔ گلدان بھی غلام علی کی ناک پر لگا، خون کی ایک لکیر بہہ نکلی۔ گلدان مارتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر میز کی دوسری طرف سے گھوم کر باہر بھاگی۔ بخش صوفی ناک پر ہاتھ رکھے وہ دھاڑتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ڈرائیور صوفی وہاں موجود نہیں تھا، بخش خان کے ساتھ گیٹ کے پاس کھڑا رازداری سے باتیں کر رہا تھا۔ خواتین بیٹیوں کا باپ تھا۔ خان کے ساتھ وہ جلدی خسر پھسر کر رہا تھا اور اسے اندر کی صورتحال بتا رہا تھا۔ اسے خان کے پاس آئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ لڑکی پورٹ سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ خان نے جھٹ چھوٹا گیٹ کھول دیا، پیچھے غلام علی کی شکل نمودار ہوئی۔ پکڑو اسے، بخش چوکیدار حرامزادو، پکڑو اسے۔ دونوں بکھلائے منہ اٹھائے غلام علی کو دیکھنے لگے۔ ناک پر ہاتھ رکھے وہ لڑکھڑاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا جناب آپ کو؟ بخش لپک کر اپنے صاحب کی طرف آیا۔ چوکیدار نے لڑکی کی طرف بھاگنے کا ڈرامہ کیا، جبکہ لڑکی بجلی کی طرح کھلے گیٹ سے نکل گئی۔ کتے اس کے پیچھے بھاگ، غلام علی دھاڑا۔ بخش گیٹ سے نکلا، چوکیدار بھی نکلا۔ لڑکی سڑک پر دور جاتی نظر آئی۔ دونوں نے اس کے پیچھے بھاگنے کی کمال اداکاری کی اور لڑکی دور سے دور ہوتی گئی۔ دونوں غلام علی کے ملازم تھے، اس کے غلام نہیں تھے۔ انسانیت رکھتے تھے، اپنے مالک سے تنخواہ لیتے تھے، اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ایمان پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مالک کی خصلت کو جانتے تھے۔ چوکیدار نے تو اس سے زیادہ ڈرامے دیکھے تھے۔ جب یہاں 5 لڑکے رہتے تھے، جس وقت بخش جوس کا گلاس رکھ کر گیا تھا، وہ اسی وقت سے ذرا اونٹ میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کوئی اپنی ہی مانگی دعا تھی جس نے افق کو بچا لیا تھا۔ کیا وہ واقعی بچ گئی؟ یا یہ وقت ہی طے کرے گا۔ DHA کے کشادہ سڑک پر بھاگتے ہوئے سے بہت شرم آئی۔ اس کی چادر اب اس کے گلے میں جھول رہی تھی، بالوں کی کٹی لٹیں گردن اور پیشانی پر پھیل گئی تھیں۔ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ ایک قدم تک نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اسے بھاگنا تھا، اپنی عزت کے لیے اسے بھاگنا تھا۔ سڑک پر قیمتی کاریں رواں دواں تھیں، سڑکیں کشادہ اور صاف ستھری تھیں۔ وہ بڑے بڑے پھاٹکوں اور بنگلوں کے آگے سے گزر رہی تھی۔ سانس اتنی پھول چکی تھی کہ اب دم ہی نکل جائے گا۔ بہت دیر تک ڈر کے بھاگتے، بہت سی سڑکیں پار کرتے، وہ فٹ پاتھ نما جگہ پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ وہ وہاں اکیلی تھی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکلی تھی؟ نہیں، دراصل وہیں تو اس کی ساری عزت اتر گئی تھی۔ عدن جس سے وہ محبت کرتی رہی، وہ اسے چھوڑ گیا اور اس کے باپ نے اس سے بڑھ کر کیا۔ آئندہ زندگی میں جتنے بھی دن وہ زندہ رہے گی، کیا وہ اس طرح اپنا تار تار کیا جانا بھول جائے گی؟ کیا وہ دن وہ بھی زندہ رہ پائے گی تو اور بھی یہ زندہ رہنا نہیں ہوگا۔ افق کو بہت ترس آیا اپنی ماں پر، اپنے مرے ہوئے باپ پر، جس کی اس ایسی بیٹی تھی جسے اس طرح بھاگنا پڑا تھا، جیسے اس طرح دھوکہ دیا گیا تھا، جو اس جگہ پر بیٹھی رو رہی تھی، جس کی چادر اتر گری تھی، جس پر صاف سامنے سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے سامنے پہلے پیسے پھینکے گئے تو یہ تھا کہ حسن جو اتنے غضب کا تھا، غضب ہی کر دیا تھا۔ حسن اس کے کسی کام نہیں تھا، لیکن آج تو وہ اپنا آپ دکھا ہی گیا۔ لیکن اگر وہ حسین نہ بھی ہوئی تو قریب ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ کس بات کے لیے ماتم کرتی؟ اپنے لیے، اماں کے لیے، یا ابھی جو ہوا اس کے لیے؟ اسے صرف ایک ہی چیز کے لیے ماتم کرنا چاہیے تھا، اپنے کم عقل ہونے کے لیے۔ بہت دیر تک وہ وہاں ایسے ہی بیٹھی روتی رہی۔ اس کا جی چاہا کہ اب وہ مر کر ہی گھر جائے گی۔ کاش آج ہی قیامت کا دن آ پہنچے، حشر ہو، یوم حساب ہو، اور وہ 2 لوگوں کے گریبان پکڑے۔ ہائے! آواز افق کے قریب ابھری، ساتھ ہی کندھے پر ہاتھ آیا۔ ڈر کر افق نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ اس کی دھواں دار شکل پر نظر پڑتے ہی ایک ہاتھ میں کینوس بورڈ پکڑے لڑکی چونک گئی۔ لڑکی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ڈیئر؟ سرخ بہتی آنکھوں سے افق نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے بیگ میں سے ٹیشو نکال کر آگے کیا۔ افق نے ٹیشو نہ پکڑا۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں صاف کی۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ میں 10 منٹ سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، وہ دیکھو وہاں سے۔ لڑکی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک طرف افق نے ذرا سا دور اپنی سرخ گاڑی کی طرف افق نے اٹھنا چاہا،
میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ کہاں جانا ہے تمہیں؟ افق نے نام میں سر ہلایا۔ دنیا کا پتھر دل انسان بھی اس وقت اسے دیکھ لیتا تو موم ہو جاتا۔ کینوس بورڈ پکڑے اس لڑکی کو بھی بہت ترس آیا۔ افق اٹھ کر چند قدم آگے چلی۔ لڑکی نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے ہاتھ نہ چھوڑا اور ساتھ لے کر کار تک آئی۔ قطار در قطار وہاں کئی کاریں کھڑی تھیں۔ بیٹھ جاؤ پلیز، لڑکی نے دروازہ کھولا۔ افق بنی لڑکی بالکل سہمی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھے گئی اور پھر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے کار سٹارٹ نہ کی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ افق نے لڑکی کی طرف الجھ کر دیکھا۔ کیا بتائے؟ کیسے اور کیوں؟ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی بہت پیار سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز اور انداز دونوں ہی نرم تھے۔ افق، اس نے آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کر کے بتایا۔ افق، وہاں ایسے بیٹھی کیوں رو رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، ہو سکتا ہے میں کچھ کر سکوں۔ کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ افق چپ بیٹھی رہی۔ جب تم بتاؤ گی نہیں تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اماں مر رہی ہیں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ اور اس کے باپ کا نام بھی زبان پر لانا اس نے حرام جانا۔ ہاسپٹل میں ہے وہ۔ نفی میں سر ہلایا۔ گھر میں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نئے سرے سے اس کی ہچکی بند تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ لڑکی نے کار سٹارٹ کی۔ اس نے گھر کا پتہ بتایا۔ لڑکی نے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں دی۔ ٹیشو ہاتھ میں پکڑائے، ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، اسے تسلی دیتی رہی۔ بہت بیمار ہیں وہ؟ جی، اگر ان کی سرجری نہ ہوئی تو وہ مر جائیں گی۔ تم ایسے مت رو پلیز، اس کی سرجری بھی ہو جائے گی۔ بہادر بنو۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے تھپکی دیتی رہی۔ اماں کی بیماری کی نوعیت پوچھتی رہی۔ کار پارک کر کے وہ افق کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ افق نے لڑکی کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ اماں کو اس کے رونے اور اس کی جگہ بیٹھنے کے بارے میں مت بتائے۔ اماں دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہ بھابھی کو کہہ گئی تھی کہ گاہے بگاہے انہیں آ کر دیکھتے رہنا۔ لڑکی رپورٹس لے کر چلی گئی۔ بس جگہ افق بیٹھی رہی، رو رہی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ گریڈ کالج کی پارکنگ تھی، وہاں رش نہیں تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر پارک تھی۔ رات میں لڑکی، جس کا نام دانیہ تھا، اپنی دو دوستوں کے ساتھ آئی۔ باہر ان کی ڈرائیور بھی تھا۔ انہیں ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا اور ہر طرح کے اخراجات کے لیے وہ ڈرائیور سے کہہ سکتی تھی۔ وہ تین دوستیں تھیں، افق کی اماں کی سرجری کروا رہی تھیں۔ یہ ان کے لیے آسمان سے اتاری گئی امداد تھی یا زمین پر بھیجی گئی تھیں، لیکن افق اندر تک اللہ کی مشکور ہو گئیں۔ اس جیسی گناہ گار پر یہ بہت بڑا کرم تھا۔ اماں کے ساتھ افق اسلام آباد آ گئیں۔ بھابھی کا بھائی وہاں ان کے لیے موجود تھا۔ اسر و جمال بھابھی کے سپرد کر دیے گئے۔ نئے سرے سے اماں کے ٹیسٹ ہونے لگے، انہیں چیک کیا گیا اور پھر بائی پاس سرجری کا دن آ گیا۔ اگر دانیہ جیسا کوئی اس کا رشتہ دار ہوتا، اگر دانیہ جیسا اس کے پاس کوئی اور ہوتا، اس دن اس کی انا اور عزت کا کٹورا ایسے خالی نہ ہوتا۔ امان نامی انسان کو لے کر وہ اندر ہی اندر بہت گھٹی۔ راتوں کو چھپ چھپ کر وہ بہت روئی۔ اپنا ہی منوچ لینے کا اس کا جی چاہتا، خود کو مار لینے کا۔ ان کی اماں نے زندگی میں انہیں بہت سے سبق یاد کروائے تھے، محنت کرنے کے، نہ رونے کے، حوصلہ رکھنے کے، کسی سے کوئی امید نہ رکھنے کے، خودداری کے، وفاداری کے، زندگی کے سامنے ڈٹے رہنے کے۔ دنیا کو پرکھنے کا کوئی سبق وہ نہیں دے سکی تھی۔ بھیڑیوں کی بھیڑ میں انسانوں کی شناخت اور انسانوں کی بھیڑ میں شیطانوں کی۔ عورت جانتی کم اور سمجھتی زیادہ ہے، یہ مقولہ ایک بڑی حقیقت ہے، لیکن عورت کو اس مقولے کو ہرا دینا چاہیے۔ عورت جانتی زیادہ اور ہارتی کم ہے۔ معاشی میدان میں انہوں نے بھوک کو ہرا دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھوک پیٹ سے مارتی ہے اور انسان روح سے۔ جن انسانوں کی روحیں دوسرے انسانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں، ان انسانوں کو بڑی کربناک سزائیں ملتی ہیں، اندر ہی اندر، گھٹی گھٹی، چھپی چھپی۔ میں نے تمہیں پرپوز نہیں کیا تھا، تم نے مجھے کیا تھا، فرازم نے یاد دلایا۔ میں نے انکار نہیں کیا، دونوں کندھے اچکائے۔ اب جب میں تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا تو تم یہ کہہ رہی ہو، کیا میں نے کچھ کیا؟ بالوں کو جھٹک کر پوچھا گیا۔ کیا وہ سب میرے دوست تھے؟ کیا ڈرگ چارج مجھ پر لگا؟ کیا پولیس مجھے لے گئی؟ تم جانتے ہو کہ کالج میں کتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ رومی نے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ تم وہ سب باتیں سن رہی ہو اور مجھے نہیں۔ سن تو لیا نہیں، وہ جلا گئی۔ اتنی سی بات پر تم ہمارا رشتہ توڑ رہی ہو؟ اوہ، تو یہ اتنی سی بات ہے؟ واہ واہ کا انداز، یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، مضبوط انداز میں جتایا گیا۔ ایسی ہی سوچ تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ وہ چڑ گئی۔ یعنی سوچ؟ وہ برا مان گیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ سب کی باتوں کا برا ہی مان رہا تھا، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تم اس سب کو چھوڑو، کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ اسے لگا یہ سوال بہت بڑا ہتھیار ہے، اسی ہتھیار سے وہ ضرور گھائل ہو جائے گا۔ کچھ فیصلہ کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کندھے پر اچکے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ، ہتھیار کا وار خالی گیا۔ وہ چپ رہی۔ اچھے خاصے سمجھدار ہو تم، اچھی بھلی زندگی کو تم نے الٹا دیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس الٹ پلٹ میں تمہارا ساتھ دوں؟
خاموشی کے وقفے کے بعد وہ پھر اپنا پوائنٹ واضح کرنے لگی۔ تم اب برطانیہ میں رہ نہیں سکتے، اگلے 5 سال تک ابھی نہیں آ سکتے۔ کیا میں 5 سال تمہارا انتظار کروں اور 5 سال بعد تم صرف اپلائی کر سکتے ہو؟ اس کی بھی گارنٹی نہیں کہ تم یہاں دوبارہ آ ہی جاؤ گے۔ تمہیں انتظار کرنے کے لیے کس نے کہا؟ تم تعلیم مکمل کرتے ہی پاکستان آ جانا۔ ان سالوں میں بھی میں کسی اور ملک کے لیے اپلائی کروں گا، ہم وہاں رہ لیں گے۔